درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ذرا سوچئے انعام کتنا بڑا۔ دنیا میں رہ کر تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا ہمارا، مگر روزانہ 1000 بار درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے۔ اب فضول باتیں کرتے ہیں، اتنا سارا ٹائم لوگ ویسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ اگر ایک مخصوص وقت کر لیں اور روز درود پڑھیں تو پڑھنے والے ہزاروں درود بھی روز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میری مدد کی جائے، میں بہت غریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ سخاوت جو ہے نا، یہ صرف مال بانٹنے کا کام نہیں ہے، اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے، یہ دینے والا رب جانے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ انصاری صحابی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میری مالی امداد کی جائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اصل ضرورت جان لی اور فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضور ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور حضور ایک پیالہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم پانی پیتے ہیں، That's it۔ اور کچھ نہیں تھا، ایک چٹائی ایک پیالہ۔ صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہے، کمپلینز ہے، میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، اب یہ وہی تو صحابہ تھے نا، جب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی غزوہ بدر میں بلایا جاتا تو بدر میں آ جاتے تھے، غزوہ احد میں بلایا جاتا وہاں آ جاتے، غزوہ تبوک میں تپتی ریت پر بلایا جاتا اس گرمی کے میدان میں وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ کمزور، مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان کا جذبہ طاقتور تھا۔ آج ہم ان کی نسبت مالی طور پر تو بڑے بڑے مضبوط ہو گئے مگر ایمان کا جذبہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب انصاری صحابی نے عرض کی حضور ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ گھر میں تھی دو چیزیں، وہ بھی منگوا لی گئی۔ وہ صحابی گئے اور گھر سے چٹائی بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس چٹائی اور اس پیالے کو خریدے گا؟ اس کے گھر کا سامان نبی پاک صحابہ کرام میں سیل کر رہے ہیں، تو ایک نے کہا حضور 1 درہم میں خریدوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا؟ ایک نے کہا حضور 2 درہم میں۔ نبی پاک نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی اور 2 درہم لے لیے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کو دیے جس کے گھر سے پیالہ اور چٹائی آیا تھا، جو غریب پیسے مانگنے آیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا 1 درہم کا اناج خریدو، گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان دو، اور 1 درہم سے کلاڑی لے کر آؤ اور واپس میرے پاس آنا۔ وہ گیا بازار، سامان خریدا، گھر والوں کو بھی دیا، اور 1 درہم میں کلاڑی لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کلاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ لگایا۔
اب یہ بھی ایک بات سیکھنے والی ہے کہ سبحان اللہ، کیا زمانے نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ امام الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عزت ایسا رتبہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ اس کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ انٹریکشن، یہ محبت، یہ پیار غریب ہے، اس کو بتا رہے ہیں، لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم سب کو، یہ مبلغین کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اصلاح اگر کرنی ہے، بات سمجھانی ہے تو صرف کہنے سے نہیں ہو جائے گا، کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کوشش مل کر کرنی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی کوئی آتا ہی نہیں۔ نہیں جناب، گھر جا کر بلانا پڑے گا، آپ کو محبت سے پیش آنا پڑے گا، تب کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی تربیت کیسی فرمائی کہ صحابہ کو پھر وقت کا امام بھی تو بنا دیا نا۔ یہ انہی کی تربیت کا شاہکار ہے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر مولا علی اور مزید بڑے بڑے صحابہ کرام۔ یہ نبی پاک نے ایسی تربیت کی کہ وہ زمانے کے امام بنے۔ تو اگر واقعی آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا، وقت دینا پڑتا ہے، ساتھ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب نبی پاک نے وہ جو کلاڑی تھی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا اس سے جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ 15 دن بعد وہ صحابی آیا، پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور 10 درہم کما کر لایا۔ 1 درہم کی کلاڑی لی تھی نا، 10 درہم کما لیے۔ اب نبی پاک بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو، وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے۔ پریکٹیکل کر کے بتایا، مانگنے والے کو کمانے والا بنا دیا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ ذرا سی کمزوری، ذرا سی مجبوری آئی اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اسلام میں اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنی کمائی کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ بوجھ نہ بنے کسی پر، اور کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔